نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ دعا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ جی لگا کر محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو مقبول و محبوب بندے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، جو محبوب بندہ ہے، اس کو کسی چیز کا خوف بھی نہیں اور کسی چیز کا غم بھی نہیں۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ایک دنیا ہے اور دوسری آخرت ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، انہیں دنیا کے اندر کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوتا اور کسی بھی چیز کا غم نہیں ہوتا۔ آخرت کے معاملے کی بات نہیں، دنیا کے معاملے کی آپ بات کریں، ہماری زندگی کا معاملہ الٹا ہے۔ ہمیں جتنی دنیا کی فکر ہے اتنی اپنی آخرت کی فکر نہیں، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے دنیا کی نہیں، اسے اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، بندہ چھوٹے سے بڑا ہو، شادی نہ ہو تو اس کی فکر ہے، جاب نہ ہو تو اس کی فکر رہتی ہے، شادی ہو جائے تو بچوں کی فکر رہتی ہے، اگر لڑکی پہ لڑکی ہو پھر بھی لوگ تانا، اس کی بھی لوگوں کو فکر رہتی ہے۔ اتنے ساری فکروں نے بندے کو گھیر کے رکھا ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اولاد ہو تب بھی اللہ کا شکر، نہ ہو تب بھی اللہ کا شکر، یہ ان کی شان ہے۔ تجارت کا مال بکتا ہے تب بھی اللہ کا شکر اور نہ بکے تب بھی اللہ۔ ایسے ایک دو نہیں، ڈھیر سارے واقعات ہیں۔ اگر اللہ نے بیٹا دیا تو بھی الحمدللہ، اور اس کی انتقال کی خبر ملی تب بھی الحمدللہ، کوئی شکوہ گیلا نہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا کے معاملات میں وہ کسی سے ڈرتے نہیں، جنگل میں رہتے ہیں، نہ جنگلی جانوروں کا انہیں خوف، کون بادشاہ کیسی پارٹی تخت پہ بیٹھی ہے، انہیں کسی چیز کی فکر، کسی بھی چیز کا خوف نہیں۔ اگر صرف خوف ہے تو وہ آخرت کا خوف ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب بندوں کو کسی چیز کا خوف اور غم نہیں، لیکن ان کا عالم دیکھے۔ ایک بندہ کہتا ہے کعبہ شریف کا وہ طواف کر رہا تھا تو وہاں اس نے کسی کو روتے دیکھا، سجدے میں سر ہے، پہچانا نہیں جا رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ بندے کو گناہ یاد ہو تو بندہ وہاں روئے گا،
اگر گناہ یاد نہیں ہے تو ویڈیو بنا کر کے وہ نہ جانے کیا کیا کرے گا، نہ جانے کتنی وہ تصویریں کھینچے گا۔ اگر بندے کو خود کے گناہ یاد ہیں، رونے سے فرصت ملے تب بندہ سر اٹھائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ سر رکھ کر کے روئے جا رہا ہے اور اس کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں کہ اے اللہ، اگر گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، کل قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھانا تاکہ تیرے آگے شرمندہ نہ ہونا پڑے، مجھے اندھا اٹھانا، کل وہاں ہماری بھی فہرست تو کھولی جائے گی۔ سوچے آپ، ہم جنہیں بہت جان و دل سے چاہتے ہیں، غوث پاک ہو، کریم نواز ہو، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سارے جمع ہو گئے، اگر وہاں ہماری لسٹ کھولی گئی، یہ جوا کھیلتا تھا، یہ شراب پیتا تھا، یہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، یہ سڑکوں پہ ناچتا تھا، یہ آنکھوں سے صرف غیر محرم عورتوں کو دیکھتا تھا، اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں اگر نام اعمال ہمارا ایسا گناہوں سے کھلا، سوچے وہاں کیا عالم ہوگا۔ یہاں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارے عیب کہیں لوگ نہ جان لیں، وہاں تو سارے جمع ہو گئے۔ وہ بندہ سجدے میں سر رکھ کر کے رو رہا ہے کہ اے اللہ، اگر میں گنہگار ہوں تو کل قیامت کی دن تو مجھے نابینا اٹھانا تاکہ شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے سر اٹھایا تو وہ کوئی اور نہیں، عبد القادر جیلانی کی ذات تھی۔ آپ بتائیں کوئی ہے شک ان کے جنتی ہونے میں؟ اللہ اکبر، منہ سے جو کہہ دے اللہ دعا قبول فرماتا ہے، لیکن کتنا خوف ہے آخرت کا، کتنا ڈر ہے اللہ کا، کتنا خوف۔ بیٹے کا یہ عالم ہے تو باپ کا عالم کیا ہوگا؟ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ندی کے کنارے سے گزرے، ذرا دیکھیں، ایک سیب کھایا، کھا تو لیا۔ آج بھی مومن کا یہ عالم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں، آپ گنہگار نہیں ہو، لیکن کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ بندہ جب گناہ کر لے تو اس کو بعد میں افسوس ہونا چاہیے۔ نماز چھوٹ گئی چلو کوئی بات نہیں، لیکن افسوس تو ہونا چاہیے کہ نہیں کہ یار میں نے نماز چھوڑ دی، لیکن اگر افسوس بھی نہ ہو تو اس بندے کی زندگی پر افسوس کرنا چاہیے، اسے پھر سوچنا چاہیے وہ بندہ کیسا ہو چکا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے بعد بھی اسے افسوس تک نہیں ہوتا کہ میں نے غلط کام کر دیا۔ نماز چھوڑ دی لیکن افسوس بھی نہ ہو، کیا ایسے بندے کو اللہ معاف کر دے گا؟ کم سے کم خود کے اوپر ندامت تو ہونی چاہیے کہ نہیں۔ اب سیب گزر رہا تھا ندی سے، ظاہر سی بات ہے بڑی انہیں بھوک لگی تھی تو انہوں نے اٹھایا اور کھا لیا، لیکن کھانے کے بعد پھر یاد آیا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ یہ سیب کس کا ہے، اور میں نے تو بغیر اجازت کے اس کو کھایا ہے۔ دیکھیے اللہ کا خوف، جو اللہ کا ولی ہے، میں نے پہلے ہی بتایا کہ دنیاوی معاملات میں وہ کسی سے ڈرتے نہیں، لیکن آخرت کے معاملات میں اللہ کا کتنا خوف ہے ان کے دلوں میں۔ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد پھر خیال آیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ تم نے بغیر اجازت کسی کا سیب کھایا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ عالم ہے، جوا کے پیسے کا ہم کھا رہے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، شراب پیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی میچوں میں تو کوئی گیموں میں شرط لگا کر کھا رہا ہے، کوئی سود کے پیسے کھا رہا ہے، لیکن افسوس نہیں ہے۔ کئی لوگ منڈپ دیکھتے ہیں، کھانے بیٹھ جاتے ہیں، دعوت نہیں ہوتی، کہ ایسا کھانا کھا کر آپ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ اور میں نے تو سنا کئی لوگ تو اتنے سیانے ہیں، اگر ان کو دعوت دی جائے وہ اپنی لڑکی کو فون کرتی ہے، کبھی بہن کو فون کر کے بلاتی ہے، چلو سب کی دعوت ہے، حالانکہ سب کی نہیں، تجھے دعوت دی، تیرے گھر تیری بہن اور بیٹی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہمارا عالم تو یہ ہے، اور کھانے کے بعد ہم تو پلاننگ بناتے ہیں، لیکن یہ اللہ والے کتنا خوف ہے ان کے دل میں۔ کیوں خوف ہے؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، ایک دن اس کے آگے جا کے کھڑے ہونا ہے کہ زندگی تو آج نہیں اور کل ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں سیب تو کھا لیا، ٹھیک ہے، پھر خیال آیا اللہ اکبر، اتنی بڑی قربانی کون دے گا؟ اتنی بڑی انہوں نے قربانی دی صرف ایک سیب کھانے کی۔ کہتے ہیں کہ جس طرف سے پانی آ رہا تھا انہوں نے سوچا چلو اسی جانب چلو، ہو سکتا ہے کہ سیب کا مالک مجھے مل جائے۔
اللہ کا کرنا وہ چلتے گئے انہوں نے دیکھا ایک باغیچہ وہ نہر کے بغل میں ہی ہے اور ایک سیب کا درخت اسی ندی میں اس کی ڈالیاں جھکی ہوئی ہیں، سیب لگے ہیں۔ انہیں یقین ہو گیا ہو نہ ہو یہ سیب یہی کا ہے۔ وہ گئے مالک کے پاس اور جانے کے بعد اپنا پورا واقعہ سنایا کہ دراصل ایسی بات تھی، مجھے بھوک لگی تھی، سیب آیا تو میں نے کھا لیا، لیکن سوچ رہا ہوں آپ کی اجازت نہیں لی، میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، میں سیب کھا چکا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو پوچھا نہیں۔ اب وہ باغ کا جو مالک تھا وہ کوئی عام نہیں، وہ بھی اللہ کا ولی تھا۔ اور اللہ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کے کہتے ہیں نا کہ اس کی فراق کے نور سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ یہ تو ولی کی شان ہے، ولی کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، کون آتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں معافی چاہیے تو میری شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ اتنے سالوں تک تمہیں میرے باغ کو پانی پلانا پڑے گا۔ کیا پلانا پڑے گا؟ ایک سیب کھایا ہے اور کتنی بڑی اس کی قیمت چکا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کرنے کو تیار۔ کیوں تیار؟ اللہ کو جا کے منہ دکھانا۔ یہ زندگی تو آج نہیں اور کل ختم ہو جائے گی، ہم تو ایڑی پہ اڑے رہتے ہیں، نہ معافی مانگنے کے لیے تیار، نہ جھکنے کے لیے تیار۔ میرے رسول نے تو ہمیں یہ فرمایا ہے کہ میاں تو جھک جا، تو معافی مانگ لے، اگر جھکنے سے تیری عزت کم ہوتی ہے کل قیامت کے دن مجھ سے عزت لے لینا۔ معافی مانگنے والوں کے لیے تو اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بس معافی کے لیے انہوں نے کئی سالوں تک اس باغ کو پانی پلایا۔ اتنا ہی نہیں، جب وقت ختم ہوا ان کا ٹائم اور بڑھایا گیا، کہا نہیں ابھی تمہیں تھوڑا اور پلانا ہے، کہا ٹھیک ہے، اور پلایا۔ اور پلانے کے بعد جب وقت ختم ہوا تو کہا کہ اب مجھے یہاں سے جانا ہے، میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو اس باغ کے مالک اس اللہ کے بندے نے کہا نہیں، ایک آخری میری شرط ہے، اگر آپ اسے قبول کرو گے تو میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ ایک آخری شرط۔ اتنا سب کرنے کے بعد لب سے کوئی شکایت، کہ دنیاوی معاملات میں یہ اڑتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے یار ایک اللہ کے ولی کی بات پڑھی نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم اگر پوری زندگی بھی گزار دیں ایسے اخلاق ہمارے کبھی نہیں بن سکتے۔ لکھا کہ ایک بندے نے دعوت کی، اللہ والا تھا، دعوت کرنے کے لیے جب اسے گھر لے گیا تو گھر جانے کے بعد کہا کہ مجھ سے دعوت کا انتظام نہیں ہو پایا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ کہاں چلے گئے؟ واپس گھر چلے گئے۔ وہ بندہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، آنے کے بعد کہا کہ چلو انتظام ہو گیا ہے دعوت کھانے کے لیے۔ یہ پھر گئے۔ کہتے ہیں پھر گھر جا کر کے اس نے کیا کہا کہ حضرت انتظام نہیں ہوگا، ایک دو نہیں، کہتے ہیں کہ 12 یا 20 مرتبہ وہ اسی طرح کراتا رہا، لیکن وہ دعوت والا کہتا ہے میں نے دیکھا ان کے ماتھے پر ذرہ برابر بھی فکر نہیں آئی۔ کتنی ہمارے ساتھ کوئی کرے تو، ارے اگر لوگوں کو کرسیوں پہ کھلایا جائے، ہمیں تو نیچے بٹھا دے تو ہم مندب چھوڑ کے گھر چلے آئے، ہمیں عزت نہ ملے تو ہم وہ میدان چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں تو دل میں اتنا تکبر، لیکن اللہ والوں کی یہ شان نہیں۔ کہتے ہیں میں نے اتنی مرتبہ انہیں واپس کیا، وہ لب سے کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں، نہ کوئی شکن ہے ماتھے پہ، جیسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بس میری ایک آخری شرط ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، سنیے گا، کان ہے لیکن سنتی نہیں ہے، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں ہے، زبان تو ہے لیکن بولتی نہیں ہے، ہاتھ ہے مگر پکڑتی نہیں، اور پاؤں ہے لیکن چلتی۔ اب کون کرے گا شادی ایسی لڑکی کے ساتھ؟ زندگی بگاڑنی ہے۔ کیونکہ میں نے تو مسلمانوں کو دیکھا، ایک خوبصورت لڑکی کو میں جانتا ہوں، بچپن سے لے کے جوان ہے، کہتے ہیں کہ چاند کا ٹکڑا ہے، لیکن بستر سے وہ اٹھ ہی نہیں پا رہی ہے، جوان ہو گئی ہے بستر اور بستر کے اندر، کون لے جائے گا اسے؟ ایسی لڑکی کو زندگی میں کوئی بھی، چاہے چاند ہی کیوں نہ ہو، کون زندگی بگاڑے گا؟
میں تو ایسوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں کی سگائی ہو گئی، ایک لڑکا ہے، سگائی سب کچھ نکی ہو گیا، کافی دن ہوئے، اور جب اس لڑکے کو پتا چلا کہ اس لڑکی کی ایک مرتبہ منگنی ٹوٹ چکی ہے، اس نے بغیر سوچے سمجھے توڑ دیا، اور پھر وہ لوگوں سے کہا کہ بھئی تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اس کی تو ایک مرتبہ سگائی ٹوٹ گئی ہے، میری تھوڑی نہ ٹوٹی ہے۔ یہ عالم ہے ہمارا، کیونکہ شادی کرنی ہو تو ہم میں سے کسے حضور کا فرمان یاد ہے کہ رسول نے کس طرح، کوئی اونچ دیکھتا ہے، کوئی نیچ دیکھتا ہے، کوئی کالی دیکھتا ہے، کوئی جاڑی دیکھتا ہے، یہ ہمارا عالم ہے۔ اور میں نے تو کئی لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بندہ بھلے جگاری ہو، شرابی ہو، ڈاکہ ڈالتا ہے، لیکن اگر مال پیسے والا ہے تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ تو سدھر جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو سدھر جائے گا۔ میرے سے آپ اچھا جانتے ہیں شادی کے معاملات میں جانے کے بعد لڑکا کیسا ہے اس پر بات نہیں ہوتی، ارے بڑا عالیشان بنگلہ ہے، اتنے پیسے ہیں، اتنی لمبی چوڑی اس کی زمین ہے، اور پھر پوری زندگی اس لڑکی کو کبھی سکھ نہیں ملتا ہے، پھر روتی ہوئی آتی ہے۔ تم نے جب ڈھونڈا ہی ایسا ہے، تمہیں اس لڑکے سے تھوڑی اس کی جائیداد سے محبت تھی، اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ حسن کب تک رہتا ہے، جائیداد کب تک رہتی ہے۔ اگر لڑکی کا سکھ چاہیے تو وہ دیکھو تو مصطفیٰ نے کہا ہے، شادی کرنی ہے تو وہ راستہ اختیار کرو جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ کورٹ میں جائے، کہنے والوں نے کہا ہے کہ حضرت لیسیں پڑی ہوئی ہیں مسلمانوں کی طلاقوں کی، فہرست میں فہرست ہے، روز ایک دو نہیں سینکڑوں قصے آتے ہیں، آج اس کی طلاق ہو گئی، کل اس کی طلاق ہو گئی۔ کیوں طلاقیں ہوتی ہیں؟ روز خبر آتی ہے، آج یہ بھاگ گئی، کل وہ بھاگ گیا۔ ابھی کچھ کے کسی عالم کی بات آئی کہ بھئی وہ ہندو ہو گیا۔ اسلام کسی پہ زور زبردستی نہیں کرتا ہے، بھائی مسلمان رہنا ہو تو رہو، نہ رہنا ہو تو کافر بن جاؤ۔ اللہ نے صرف جنت ہی نہیں جہنم بھی بہت بڑی بنائی ہے۔ لکم دینکم ولی دین، میرے رسول نے کبھی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کی مسلمان بنانے میں، کیونکہ مسلمان دل سے بنا جاتا ہے۔ اس کا میں نے ویڈیو دیکھا، اس کو پوچھا کہ بھئی تو نے کیوں دین چھوڑا؟ وہ کہتا ہے اس قوم کا کیا کرے، جہاں دیکھے وہاں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کوئی اخلاق کے نام کی چیز نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، پڑوسی کی پڑوسی کے ساتھ نہیں بنتی، بھائی کی بھائی کے ساتھ نہیں بنتی۔ دین کا مسئلہ بتائے کسی کو نہ بھائے تو اعتراض کرتا ہے۔ یہ ممبر ہے، کوئی مولوی اپنے گھر کی بات بیان نہیں کر رہا ہے، تم نے مولوی کی بات نہیں مصطفیٰ کی یا قرآن کی بات کو ٹھکرایا۔ پہلے دیکھے تو صحیح کہ بندہ کیا بولتا ہے، وہ اپنی زبان بولتا ہے یا قرآن و حدیث سے بات کرتا ہے۔ آج ہماری قوم کا عالم یہ ہے، آج طلاق کا مدعا چلا تو کیس بڑھا، کیوں بڑھا؟ انہیں پتا چلا کہ بھائی ان میں تو بنتی ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری قوم کا عالم ہے۔ میں نے سنا آج تک ممبروں سے دیکھے نا کیا سمجھایا جا رہا ہے، نماز پڑھو، جھوٹ بولو، یہاں سے ہم آگے ہی نہیں جا رہے، ابھی تک یہی سمجھایا جا رہا ہے، بھئی وعدہ خلافی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو۔ سمجھانا چاہیے لیکن اسی میں زندگی گزر جائے گی۔ دوسری قوموں کو دیکھے لوگ کتنا بڑھ رہے ہیں۔ سب سے بلند مقام کسی نے کہا تھا کہ سب سے بہترین اگر کوئی دھرم اور دین ہے تو وہ اسلام ہے، سب سے بہترین۔ لیکن اگر سب سے گھٹیا کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں آنے کے باوجود بھی آج ہم دیکھیں کدھر جا رہے ہیں، کتنی ہماری زندگی میں سنتوں کے ہم پابند ہیں۔ کون سی ایسی مسجد ہے جو آباد ہو چکی ہے، کون سا ایسا گاؤں ہے جو آباد ہو چکا ہے، جہاں صرف جدھر دیکھے ادھر اسلام نظر آئے؟ کوئی مجھے آپ ایسا گھر بتائے جہاں آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ یہاں ہر کام قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے، چاہے عقیقہ ہو، چاہے ولیمہ ہو، چاہے شادی ہو، چاہے کوئی بھی پروگرام ہو۔ یہ لوگ اسلام سے ہٹ کے بات نہیں کرتے۔ آپ بتائیں، ہم جب بات کرتے ہیں کہاں حضرت ہمارا سماج کہاں جائے گا؟ ہمیں اسلام کی نہیں، ہمیں اپنے سماج کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ سماج والے کر کر کے بھی کیا کریں گے؟ بتائیں آپ، کیا یہ جنت دے سکتے ہیں؟ کیا تمہاری قبر کو روشن کر سکتے ہیں؟ وہ خدا جس نے زندگی دی ہے اس کی فکر کرے، وہ مصطفیٰ جو ہمارے لیے رات دن روئے ہے اس رسول کی آپ فکر کرے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شرط لگائی کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہے، اور بیٹی بھی کیسی؟ آنکھ سے دیکھتی نہیں، زبان سے بولتی نہیں، کان سے سنتی نہیں، پاؤں سے چلتی نہیں، ہاتھ سے پکڑتی نہیں، کون شادی کرے گا؟ لیکن اگر یہ شادی پر راضی ہوئے صرف اس لیے
کہ اللہ راضی ہو جائے. میں نے جو کام کیا ہے معافی مانگنے کے لیے میں آیا ہوں، بس اللہ کو راضی کرنا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. آخرکار یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ تھا. جب شادی ہوئی، گھر میں گئے، دیکھا، اور اس کے بعد بھی پتا چلا ہے جو کتابوں میں لکھا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ نکاح کے بعد لڑکی کو دیکھ کے آئے تو فوراً کمرے سے باہر نکل گئے. کیا ہوا؟ کمرے سے، مطلب یہ کہ انہوں نے شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. آج کی تو کیا حالات ہے آپ سب جانتے ہیں. نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی نہیں بنتے، لیکن پھر بھی چوکوں میں دیکھو، باغوں میں دیکھو، شادیوں میں دیکھو، اب تو لڑکا لڑکی اپنی شادیوں کی خود شاپنگ کرتے ہیں. یہ ہم نے اپنے اسلام کا نظام بنا دیا. منگنی ہو، لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہنا رہا ہے. شرم آنی چاہیے. ایسی زندگی سے تو بہتر ہے کہ ہم ڈوب کے مر جائیں. اسلام کا اگر ہم کام نہیں کر سکتے تو اسلام کو کیوں توڑنے پر تلے ہوئے؟ اسی لیے کہا ہے کسی نیتا نے یا کسی دنیا دار نے اسلام کو برباد نہیں، اسلام کو ہماری جہالت نے برباد کر دیا. ہم اتنے جاہل ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کیا شریعت کا حکم ہے، کہاں کیا مسئلہ ہے. خدا را ہمیں چاہیے اس مختصر سی زندگی میں اس لمحے کو ہمیشہ یاد رکھے جب اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم حاضر ہوں گے، وہاں ہمیں کیا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بات پوری ہے انشاءاللہ بعد میں